بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق مولانا العظیم وصدق رسولنا بلاغ المبین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ علم اور عمل دو چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تو پھر ایک انسان مکمل ہوتا ہے۔ علم رستہ دکھاتا ہے اور جب بندہ عمل شروع کرتا ہے پھر اسے منزل نصیب ہوتی ہے۔ علم بھی بڑا ضروری ہے اور عمل بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ علم کتاب اور استاد دونوں کی مدد سے اس کتاب سے حاصل نہیں ہوتا، اور جو عمل ہوتا ہے وہ صرف استاد اور شیخ کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انسان محتاج ہے ایسے لوگوں کا کہ جو ذریعہ بنے اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے۔ ایک علم ظاہری ہے جو بہرحال کسی نہ کسی صورت حاصل ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو عمل ہے، جو درد ہے، جو سوز ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو وارفتگی ہے، جو ذوق اور شوق ہے، وہ کئی دفعہ کتاب سے میسر نہیں آتا، وہ صاحب کتاب سے ہی میسر آتا ہے۔ قافلہ عشق کے جو لوگ مسافر تھے انہوں نے سینہ بسینہ اس علم کو تقسیم کیا ہے۔ درد کا علم، سوز کا علم، محبت کا علم، یہ سینہ بسینہ۔ علامہ اقبال نے کہا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کہنے لگے تجھے کسی کامل کی نظر کی ضرورت ہے، کسی کے پاس جایا کر، کہیں بیٹھا کر جا کے۔ بے کیف لوگ ہوتے ہیں بیچارے، چونکہ خود کچھ چیز پاس نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھنے سے نہیں آتی، کچھ چیزوں کا پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا چکھنے سے تعلق ہوتا ہے۔ بیچاروں نے چکھا ہی نہیں ہوتا تو شکوہ کرتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے۔ کوئی خاتون جاتی ہے نا کسی باتھ روم میں تو وہاں دیکھتی ہے وہ گند پڑا ہوا ہے، تو وہ کسی گھر میں گئی ہے تو واپس آ کے شکوہ کرتی ہے، کہتی ہے میں تو وہاں واش روم بھی استعمال نہیں کر سکی، بڑا گندا تھا، بڑا گھن آئی ہے مجھے۔ وہی خاتون اپنے بچے کا سارا گند صاف کرتی ہے تو اسے پوچھا جائے یہاں سے تجھے گھن نہیں آتی؟ وہی ساری غلاظت وہاں پڑی ہے اور وہی ساری غلاظت وہاں بھی وہی تھی اور یہاں بھی، تو اس سے پوچھا جائے کہ وہاں تو آ کے شکایت کر رہی تھی، نفرت کا اظہار کر رہی تھی، اور یہاں تیری کیفیت یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی ہے۔ کئی دفعہ بچہ کپڑوں کے اوپر پیشاب کرتا ہے، ایک وہ بی بی ہے جو کسی پیشاب کا قطرہ پڑ گیا تو فوراً نہا دی، اور ایک وہ ہے جو ساری رات سوئی رہی اسی طرح۔ اب اسے کیا ہوا تو بڑا کچھ بتائے گی، کہے گی میری ذمہ داری ہے، میری چونکہ ڈیوٹی ہے، چونکہ میں اب کیا کروں، چونکہ میرا، لیکن یہ چونکہ چنانچہ کے پیچھے اصل یہ ہے کہ اسے اپنے بچے سے محبت پڑی ہے۔ اس چونکہ چنانچہ کے پیچھے اسے اپنے بچے سے، تو موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ میرا بچہ ہے تو یہ کانوں پہ پیشاب کرے تب بھی ٹھیک ہے، ناک پہ کر دے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی کا بچہ اگر کر دے تو وہ ٹھیک ہے، کیوں کہ وہ بچہ کسی کا ہے، اور یہ بچہ تو جس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں یہ محبت کیا ہوتی ہے، اس نے ذائقہ چکھا ہی نہیں، اور رسم ہے، وہ کہیں شاگرد ہے تب بھی رسم سی ہے، مرید ہے تب بھی اس کو کیا پتہ یہ کیا کس یہ سودا، یہ سبزی کس روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ سلاد کون سی چاہیے، جب اسے پتہ ہی نہیں تو پھر بیچارہ اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ اس لیے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جس نے چکھا ہی نہیں، جسے پتہ ہی نہیں، جس نے
اس طرف توجہ ہی نہیں کی، جو اس راستے، جس کو خبر ہی نہیں بیچارے کو، اس کو کیا پتا، جو پانی میں اترا ہی نہیں اس کو کیا پتا گھٹنوں تک ہے، ٹخنوں تک ہے کہ سینے تک ہے۔ یہ ایک درد ہے جو سینہ بسینہ تقسیم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے، چلو جی ہو گئی حدیث سن لیجیے، سبحان اللہ جی ماشاءاللہ۔ بتائیں کبھی پیار کیا حسن اور حسین سے؟ کس طرح پیار کس طرح ہوتا ہے، کیسے پیار کریں؟ نہ دیکھا ہے، نہ ان کے پاس گئے ہیں، نہ ہاتھ چوم سکے ہیں، نہ پیر دبا سکے ہیں، نہ کوئی نظر نیاز دے سکتے ہیں، نہ کوئی خدمت، کیسے پیار کریں؟ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت شاید اس کا نام ہے کہ جو سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اور جس نے بڑی ساری تعریف کر لی اس نے پیار کیا ہے۔ پیار کا وجود نہیں ہوتا، پیار ایک جذبہ ہے، جذبے نہ بتائے جا سکتے نہ سنائے جا سکتے۔ کیسے کسی کو بتایا جائے کہ مجھے فلاں سے پیار ہے؟ وہ ایک جذبہ ہے، وہ ایک روح ہے، تڑپ کا کوئی رنگ ہوتا ہے۔ مولا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح کی بڑی باتیں وہ کہا کرتے تھے کہ بے ذوق آدمی سے ذوق کی بات کرنا، اور جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، جو رستے کا مسافر ہی نہیں، اسے بات چھیڑ دینا، دلیل دینا، پیری مریدی کیا ہوتی ہے، غلامی کیا ہوتی ہے، پیار تو قریب رہ کے ہوتا ہے، اتنی دور سے کیسے ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلول نے ساری زندگی پیچھے نماز پڑھی، اسے پیار کوئی نہیں ہوا۔ حضرت ویسے کرنی نے ایک نماز بھی پیچھے نہیں پڑھی، لیکن ساری زندگی ان کے عشق کی داستانیں مشہور رہی، اور آج بھی ان کی محبت کی داستانیں مشہور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، پیار یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو کوئی آ کے پوچھے جی کیسے ہو گیا، ایک شخص کہیں رہتا تھا ایک کہیں رہتا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی، مور، ترغیب و ترہیب میں حدیث، مور لگا کے بات کی، اور میں دو محبت کرنے والے، ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے، ایک مشرق میں انتقال کر کے ایک مغرب میں، اللہ قیامت میں دونوں کو اکٹھا کر دے گا، ختم ہو گئی بات، مور لگا دی۔ کسی مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں، تو اب میں ان کو کیسے کچھ باتیں سمجھائی جائیں، اس کو وہ بیٹھ کے اعتراض ہی کر رہے ہیں بیچارے، ابھی تک سوچ رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے، اور ایک بلکہ اس سے تگڑا تبصرہ اقبال کا یہ ہے، کہنے لگا بے خطر کود پڑا تھا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور کہنے لگا کہ عقل عیار ہے، بڑی چاتر ہے، بڑی شاطر ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ ظاہر۔ عقل عیار اور عشق بیچارہ، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی، اور عشق، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی، اور عشق، اب وہ جو بیچارہ ہے وہ عیار ہے، اس سے بیچارہ کیا بات کرے؟ تو کئی لوگ بیچاروں سے عقل لے کے آ جاتے ہیں، تو ہم بیچارے ہیں، اگر کسی کو کسی سے ہو گیا تو بیچارہ عیار سے کیسے بات کرے گا؟ اس نے یہی کہنا ہے کہ جا پھر تم موج ہی کر۔ میں کل پڑھ رہا تھا، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی، گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا ہے۔ کون سا رنگ ہوتا ہے آسمان کا؟ نیلا۔ گھوڑا کہہ رہا تھا نیلا ہے، گدھا کہہ رہا تھا کالا، بحث ہو گئی۔ اب وہ جب دونوں اپنی بات پہ اڑ گئے تو مقدمہ شیر کے پاس چلا گیا، بادشاہ تھا جنگل کا، اس کے پاس مقدمہ لے گئے، تو گھوڑا کہنے لگا بادشاہ ہمارا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کر دے۔ یہ کہتا ہے گدھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، میں کہتا ہوں نیلا ہے، تو آپ فیصلہ کر دیں۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ اس طرح کرو، گھوڑے کو عمر قید کی سزا دے دو۔ تو گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت میری بات بھی صحیح ہے کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور سزا بھی مجھے۔ تو اس نے کہا تجھے سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے، تو گدھا ہے، تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی، تیری سزا بنتی ہے۔
کہ تو نے بحث کس سے چھیڑ دی جی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل ملے تو اسے سلام کرتے ہیں، اس سے بحث، گدھے سے بحث تو نے چھیڑ دی، تیری سزا ہے۔ اب وہ جو عیار ہیں گدھے، ان سے کیسے بحث کی جائے؟ انہیں کیسے یہ مسئلہ سمجھایا جائے کہ عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، این عشق جنہاں نو لگ جاندہ وہ سک جاندے نے وانگ کان، تو کیسے سمجھایا جائے؟ وہ تو بیچارے، وہ ان کو تجھے کیسے سبق پڑھایا جائے؟ وہ تیرے والا ہے ہی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے بیچ بیٹھ کے فرمایا تھا مجھ سے پیار کرنے والے تو تمہارے بعد آئیں گے۔ کہ یا رسول اللہ ہمارے بعد؟ فرمایا تم تو سارا کچھ دیکھ داکھ کے محبت کر رہے ہو، وہ بن دیکھے مجھ سے پیار۔ یہ کیفیات ہیں، یہ بزرگوں کے وسیلے۔ پیار کتابوں سے نہیں ملتا، پیار اللہ والوں سے ملتا ہے۔ پوری بزم میں دیکھیں نا، کئی دفعہ گھر میں کوئی ایک بندہ رو رہا ہو تو باقیوں کو بھی رلا دیتا ہے، اور رو پڑا ہے نا، باقی بھی رو پڑتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے درد سینوں سے ملتا ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں، درد سینوں سے ملتا ہے، سینہ بسینہ۔ یہ جو سینہ بسینہ لوگ تھے نا، یہ درد بانٹ کے گئے دنیا میں، انہوں نے بڑا درد بانٹا، ان کے سینوں میں درد تھا، بٹتا رہا، یہ کڑتے رہے، اور ان کے کڑنے سے کئی اور کڑتے رہے، یہ روتے رہے تو ان کو دیکھ کر بڑی دنیا روئی۔ علامہ اقبال نے ان لوگوں کی تعریف کی، اقبال کہنے لگے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ ہے تیرے زمانے کا امام۔ اقبال نے حضرت مجدد الفسانی کی تعریف کی تو کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، کہ وہ لحد ہے زیر زمین مطلع انوار، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ میرے بھائی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعریف کی تو کہا کہ ان کے نقوش پا سے لوگوں کے سینے گرم ہو گئے۔ تو میرے بھائی اس بات کا ضرور خیال فرمائے، یاد رکھیں، سینوں سے درد ملتا ہے، اس درد کو، اس کیفیت کو یہ سینوں سے ملتا ہے۔ اعظم چشتی مرحوم نے بھی کہا تھا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے، یہ درد بانٹتے ہیں، سوز ملتا ہے ان کے پاس۔ ایک زمانہ ہوتا ہے جس کو یہ درد بانٹ جاتے ہیں، اور مختلف رنگوں میں، ضروری نہیں کہ سب کو نماز پڑھا کے ہی بانٹیں، اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بھی درد مند کر جاتے ہیں، کسی بیوہ کی سرپرستی کرتے ہیں، کسی غریب کا خیال کرتے ہیں، کسی دکھیے کا دکھ دور کرتے ہیں، تو پھر ایک نہیں، دو نہیں، چاروں نہیں، پھر چار دانگے عالم سے ان کا پیار ہوتا ہے، چونکہ یہ دنیا میں کچھ دینے آئے ہوتے ہیں، لینے نہیں آئے ہوتے، تو جہاں جہاں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس گروہ کے مسافر تھے جو لوگ درد بانٹنے آئے دنیا میں۔ ان کی شاعری نے، ان کے درد نے، ان کی بھیگی ہوئی آنکھوں نے، ان کے چمکتے ہوئے چہرے نے، ان کی حضور غوث پاک سے محبت نے، ان کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مشن سے عقیدت نے، ان کی اپنے دین کے ساتھ وابستگی نے درد بانٹا۔ ان کے سینے سے لوگوں نے درد حاصل کیا، ان کی مجلس سے، ان کی محفل سے، ان کی گفتار سے، ان کی رفتار سے لوگوں نے بڑا کچھ پایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ علم سے کئی دفعہ وہ سارے معاملات حل نہیں ہوتے جب تک اس پر پریکٹیکل کر کے نہیں دکھاتا۔ تو بعض لوگوں کا عمل کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے، وہ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تو ان کا یہ آنا جانا لوگوں کو درد دے جاتا ہے۔ حضرت
جب گئے نا کوئی 60 کی دہائی میں عمرہ کرنے، تو سعودی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا تھا ان کو۔ فرماتے میں اپنے کمرے میں تھا، میری زوجہ بھی ساتھ تھیں، تو گرفتار کر لیا۔ اچانک پولیس والے رات کو اندر آئے، تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے ہم نے تلاشی لینی ہے۔ تو فرماتے میں نے کہا ٹھہرو ذرا، وہ ٹھہر گئے تو میں نے اپنی زوجہ کو واش روم میں بھیج دیا۔ انہوں نے کمرے کی تلاشی لی تو میرے پاس سے چند کتابیں ملیں۔ وہ کتابیں انہوں نے پکڑ لیں، پھر مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے گرفتار کیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جمعہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ ہوتا ہی نہیں، تو آپ کس طرح مجھے پابند کر سکتے ہیں کہ میں وہاں جمعہ پڑھوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات چھیڑ دی، کہنے لگے سنا آپ کسی نئے فرقے کے بانی ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے تم بات کرو۔ کہتے ہیں انہوں نے جب باتیں چھیڑی تو میں نے کہا کہ ہمارا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ حضور کی غلامی کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب ہمیں جو کچھ دیتا ہے وہ نبی پاک کے صدقے دیتا ہے۔ کسی غیر کا ملک ہو، کسی غیر کی حکومت ہو، کسی غیر کا، اور سارا ان کا نظریہ ہو، اور اس کے باوجود کوئی آدمی اتنا ڈٹ کے بات کرے۔ فرماتے میں نے توسل پہ بھی بات کی، میں نے حضور کے علم غیب پر بھی بات کی، میں نے رسول پاک کی عظمت اور شانوں کو بھی بیان کیا، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قیامت میں اگر ہم جنت میں جائیں گے تو حضور کی سفارش کی برکت سے جائیں گے۔ حضرت صاحب کو بڑا نازک سا وجود تھا، مجھے تو اللہ نے موقع دیا ان کے پیر دبانے کا بھی، نازک سا وجود تھا ان کا، تو ہتھ کڑیاں ڈال کر ہاتھوں اور پیروں میں مدینہ شریف نہیں جانے دیا۔ کہتے ہیں کچھ دن مجھے انہوں نے جیل میں رکھا، پھر جدہ ایئرپورٹ سے بمبئی روانہ کر دیا۔ تو حضرت نے ایک کلام لکھا تھا اس موقع پر، کلام یہ تھا کہ داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ مدینہ شریف نہیں جا سکے تو فرمانے لگے داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی راتیں رو کے گزاری۔ ایک ہوتا ہے بندہ آ کے فخر سے لوگ مجاہد نہیں بن جاتے کہ دیکھو جی میں ہتھ کڑیاں پہن کے آیا ہوں، اب میں غازی ہوں، اب میرے نعرے لگاؤ، اور فوری طور پہ لوگ مجاہدانہ کردار کی بات کرتے ہیں۔ جی میں نے وہاں کھڑے ہو کے، یہاں جس نے مناظرہ نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی آ کے بتاتا ہے میں سعودی عرب مناظرہ کر کے آیا ہوں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اس چیز کو بطور اعزاز کے لوگ بیان کرتے، اس پر بڑا کچھ ہوتا اور بڑا جناب کہا جاتا، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو رہے۔ وجہ کیا تھی؟ ہتھ کڑی۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں گرفتار؟ وجہ ایک ہی تھی، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ پھر اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا کہ وہ انٹرنیشنل شخصیت کے حامل تھے، ان کو بڑے سیکیورٹی کی ضرورت تھی، بڑے ان کے لیے پروٹوکول کی ضرورت تھی، ان کو بڑی حفاظت کی ضرورت تھی۔ پھر اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا کہ جب ان کا دل کرتا تھا اسی وقت انہیں بلاوا آ جایا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے کئی حج کیے اور مسلسل کیے، پھر انہوں نے عمرے کیے تو لگاتار کیے، اور پھر حضرت مدینہ منورہ رہا کرتے تھے تو کوئی جا کے کونے میں بتا دیتا تھا کہ وہ تشریف لے آئے، تو مدینے میں جس ہوٹل میں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں ہجوم عاشقاں ہو جایا کرتا تھا۔ درد بانٹا انہوں نے، وہ درد کے پیامبر تھے، درد تقسیم۔ یہ جو ان کا لقب ہے نا تاج الشریعہ، یہ ہندوستان کے لوگ، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ تو کہتے تھے حرم مکہ میں ایک سید محمد بن علوی مالکی نام کے بزرگ تھے، وہ حضرت صاحب کو تاج الشریعہ اور امام العلماء کہا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جس شخص کے پاس بیٹھ کے ہمیں کیف حاصل ہوتا ہے وہ یہ شخص ہے۔ میرے بھائی بہت سارے لوگ بڑا کچھ لے جاتے ہیں، بڑا کچھ لے جاتے ہیں۔ اب تو خیر کام آسان ہو گیا ہے، اب تو بڑا عجیب انداز ہے۔ میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیے یہ میرے پیر صاحب اور استاد صاحب ہیں، تو یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ نہیں پیر صاحب مرید کے، تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، تو ان کو غلطی لگ گئی، تیرا مرید ہونا چاہیے تھا، تو الٹ ہو گیا کام۔
دماغ ان لوگوں کا کام تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح کی کہتے ہیں میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے میں. بھائی اس سے باہر آ جائیں, یہ کیفیت نہیں ہے. دیکھیں نا, اس کے ساتھ نسبت ہو جانا بھی بہت ہی کافی ہے. مظفر وارثی کا وہ فقرہ مجھے بڑا ہی پسند ہے. اس نے کہا تھا ان کا دیوانہ ہوں, ان کا یہ نہیں کہا کہ ان کی شفقت ہے, ان کی مہربانی ہے, ان کی توجہ ہے, ان کی, یہ نہیں فرمایا. کہا میں ان کا دیوانہ ہوں, ان کا بردار, پھر سمجھنا بات کو, ان کا دیوانہ ہوں, ان کا مجذوب ہوں, تو کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. کہنے لگا اتنا تھوڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اس کا دیوانہ ہے. اچھا یہاں یہ فکرہ نہیں کہا گیا کہ ان کی بھی بڑی شفقت ہے جی, ان کی بھی بڑی مہربانی ہے جی, اصل ان کی نا نا نا, میں ان کا دیوانہ اور ان کا مجذوب ہوں, کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک, مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا. تو تیرا دیوانہ ہونا ضروری ہے, تیرا دروازہ کھول کے رکھنا ضروری ہے. باقی وہ آئے نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے. تیرا گھر سجا کے رکھنا ضروری ہے, باقی اس کی توجہ ہو نہ ہو یہ بات علیحدہ ہے. لیکن نا فقیر کا کام ہے کس آگے کرنا, آگے دینے والے کی مہربانی ہے, وہ دے دے تب بھی ٹھیک ہے, دھتکار دے تب بھی ٹھیک. تو بزرگوں سے کیف لینے کی کوشش کریں, ان سے ان کی خدمت عالی مرتبت میں جب جائیں تو وہ جو درد ہے نا ان کے سینے کا, ہم ڈھلتے نہیں حالات کے ساتھ, اپنے بزرگوں کی توجہات کے ساتھ وہ ڈھلنے کی کوشش کریں. اگر تم منشا ہی نہیں سمجھ سکا ساری زندگی اور بعد میں تو دعویٰ کرے کہ میں 25 سال ساتھ رہا, تو پھر بھائی ابو جال بھی بڑا عرصہ اسی محلے میں رہا تھا, لیکن ساتھ رہنا شرط نہیں, ساتھ رہنا رضا میں رہنا شرط ہے. تو بتا رضا میں کتنی دیر رہا ہے, ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہوا, رضا کے تابع کتنا عرصہ رہا. تو یہ درد بانٹنے والے لوگوں کی ایک پورا تسلسل ہے, اس درد میں اپنے سفر کو جاری کریں, اس کیفیت کی طرف ان لوگوں کی اتباع میں اس سفر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.